بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جسے بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جلوہ فروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی، اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر جنگ کرو تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا،
اور اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اسی شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن دو گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے کہ جس کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہو تو نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جادہ بنت اشس جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہونے لگتی۔ جادہ اشس بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشس کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشس سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جادہ کی تجویز دے دی۔ ناظرین گرامی، جادہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی منظر کشی کرتے چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر زور سے روئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہوگی کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر گر رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشس نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جادہ بنت اشس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے والد حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جادہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انساب الاشراف پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جادہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کر لی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقع حرہ سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جادہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اس شادی سے محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمۃ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی ماں کے بچے کہہ کر پکارتے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے ہی مرے اور جادہ کی نسل ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جادہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جادہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔